آج کی اس پروقار تقریب سی پیک کے افتتاح شاندار افتتاح کے بعد جو قائد ملت اسلامیہ نے اپنے دست مبارک سے فرمایا عوام کی امنگوں کے مطابق قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حاضرین سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کریں اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا استقبال کریں۔ تشریف لاتے ہیں امیر مرکزیہ حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سی پے کا ترجمان نعرہ تکبیر، قائد قدم بڑھاؤ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى۔ مہمانان گرامی، سرزمین ڈیرہ کے سپوتوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سی پیک منصوبے کے پس منظر پر جناب اکرم خان درانی صاحب نے اور جناب طلحہ محمود صاحب نے آپ کو آگاہ کیا۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ جس سی پیک منصوبے کو موجودہ حکومت نے روک دیا ہے، اپنے روکے ہوئے منصوبے پر اپنے دفتر کے اندر افتتاح کرنے کا کیا حق رکھتا ہے؟ میرے محترم دوستو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ عوام کی چیز ہے، اور آج عوام نے خود اس کا افتتاح کیا ہے۔ اس کا کریڈٹ آپ حضرات کو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بھرپور تعاون اس منصوبے کے بارے میں شامل رہا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو منصوبہ آج رکا ہوا ہے اور آگے ابھی تک اس پر کام نہیں ہو رہا، انشاءاللہ وقت آئے گا، تھوڑا وقت باقی ہے جب ہماری حکومت ہوگی اور ہم اس پر اثر نو کام شروع کریں گے۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، میرے قائد کی جمعیت، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سنا کرتے تھے، یہاں کے عوام یہ باتیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کی حکومت کو یہ علم بھی ہے یا نہیں کہ یہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر اس صوبے کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ آپ کی اسی سرزمین سے مولانا مفتی محمود کی صورت میں بنے تھے، اور
آپ کی اس پسماندہ ترین علاقے کو ایک بین الاقوامی شناخت عطا کی. میرے محترم دوستو، مجھے یاد ہے یہاں پر مطالبے ہوا کرتے تھے گومل یونیورسٹی سے لے کر آج گومل الزام تک اور CRBC نہر تک اور آج یہاں سی پیک تک جتنے بھی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس بڑے منصوبوں کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت. نعرہ تکبیر! ہم نے پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا اپنے منشور کا حصہ بنایا ہوا ہے. یہ نہیں کہ الیکشن آئے تو ہم نالیاں پکی کرنے اور گلیوں میں روڑے بچھانے اور کوئی کھمبا دینے کے بنیاد پر آپ سے ووٹ لیں. ہم اس کو ووٹ خریدنا سمجھتے ہیں، اور ووٹ خریدنا یہ کسی قوم کے لیے بہت بڑا عیب ہے. ہم قوم کو اونچا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم غریب کو عزت والا دیکھنا چاہتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ میں ایک ایسے گھرانے کا میں پیدا ہوا ہوں کہ گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان مجھے آتی نہیں ہے. میں کیسے ان کو جواب دوں؟ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن سے رکھ لیں کہ مقابلہ ہمارے نظامی صاحب یا ادھر سے کسی گنڈاپور کے درمیان ہے، بالکل نہیں. مقابلہ بلے اور کتاب کے درمیان ہے. نعرہ تکبیر! ووٹ لے گی بے حساب انشاءاللہ یہ کتاب، ووٹ لے گی بے حساب. کتاب آئی، کتاب چھائی، کتاب آئی، کتاب آئی، کتاب آئی. نعرہ تکبیر! میرے اس وسیب کے غریبوں، سن لو میری بات، میرے پیغام سن لو، میری بات سن لیں. یہاں پر آپ نے 3 سال تک بلے کی حکومت دیکھی. آج غریب آدمی بازار میں آٹا لینے کے قابل نہیں ہے. آج غریب آدمی اگر بیمار ہے تو وہ دوائی خریدنے کے قابل نہیں ہے. آج مہنگائی نے ملک کا وہ حشر کر دیا ہے کہ آپ کا وہ روپیہ جو ڈالر کے مقابلے میں 105 روپے پہ کھڑا تھا، آج 170 اور 180 کو چھو رہا ہے. معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے وقت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوا کرتا تھا. آج سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے آ گیا ہے. ملک کو ڈبو کر رکھ دیا ہے. میرے محترم دوستو، اب بتاؤ، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، سن لو پھر سن لو، اگر آپ نے بلے کو ووٹ دینا ہے، اگر آپ نے تحریک انصاف کو اور PTI کو ووٹ دینا ہے، تو پھر آپ اس ملک کو ڈبونے اور تباہ کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے. ایسا تو نہیں کرنا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بالکل بھی نہیں کرنا، ہر قیمت پر نہیں کرنا کہ پاکستان کو تم نے تباہ کیا، پاکستان کی کشتی ڈبوئی، ہم آج آپ کے ساتھ اس میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہم نے جو بات ایک دن کہی اور سوچ سمجھ کر کہی اور ڈٹ کر کہی، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں اور ہمارے موقف میں کوئی جھول نہیں آیا. پورے استقامت کے ساتھ
ان اہلوں اور نالائقوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیرے تدبر کو، نعرہ تکبیر! میں نے ایک دن عمران خان کے ایک بڑے قریبی دوست کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا، اور اس انٹرویو میں اس نے کہا کہ میری فضل الرحمان سے کوئی ملاقات نہیں ہے۔ میں اس کے موقع سے بھی اختلاف رکھتا تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈے کے ساتھ آئے ہیں، لیکن آج 3 سال کے بعد جب میں ملک کو ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو میں اپنے قائد عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ باہر کا ایجنڈا لے کر آیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ قائد تیری جرت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو۔ میں نے کئی صحافیوں کو، اینکروں کو ٹیلی ویژن پر خود سنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے فضا بنائی تھی، ہم نے اس کے لیے فضا بنائی، اس کے حق میں پروپیگنڈا کیا، اس کے حق میں اپنے چینل استعمال کیے، لیکن آج ہم اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ ہم نے یہ جرم کیوں کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، ہم سوچ سمجھ کر موقف اختیار کرتے ہیں، ہم کسی کی خمیر کو سمجھنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ ہم نے 12 سال پہلے اس کی خمیر کو سمجھا تھا، اس کی نالائقی کو سمجھا تھا، اس بات کو سمجھا تھا کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو خدا اس کے جانے کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی، 1 ٹکے کے 2 نیازی۔ بھائی بات سنو، نیازی یہاں کی ہماری اپنی قوم ہے اور یہ اپنی قوم نیازی کے لیے آر بنا ہوا ہے۔ میں تو نیازیوں کو بڑا عزت اپنی قوم سمجھتا ہوں، لیکن اس کم بخت نے اپنی قوم کے لیے آر بنا گیا، خپل قوم تو بے غور جوڑ دا۔ انشاءاللہ دا حالات به بدلیږي انشاءاللہ، او ډیر اسماعیل خان عوام هغه به انشاءاللہ خپل فیصله ورکوي او دنیا ته به ښکاروي چې دغه د دیرې په خاورې باندې موږ په پی ټی آی سلو به وکړی۔ دا هغه جماعت ته چې نه خو انصاف ته بچي نه اوس تحریک ته بچي، شول چې تحریک نہیں بچے اگر مطلب دا جو گوزن والا ہے دا گوزن والا ہے جماعت تا دغه د خیر توقع ساتل ټول نه غټ حماقت تا، او دغه سه بد زبان خلق، بے خوی خلق، بے شرم خلق چې نه مخستا نه شاستا مش په لمنه باندې تور ورځي او خپل نه مختلف منستا نه شاته لمنستا او خبره موږ سره کوي۔ تو روک دو، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا نن پکال چې بچیرې یو وار بجټ پاس کېده، اوس په کال کې 4 واري بجټونه پاس کېږي، ټیکسونه جمع کوي، په خلکو باندې د ټیکسونو بوج اچوي، مخلوق تباہ برباد کر، غریب سڑائے تباہ و برباد کرے۔ اور یہ عجیب حکومت ہے جو ہر 4 مہینے کے بعد ایک بجٹ لے آتی ہے، اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو بھی انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اب اگر حکومت نے اسٹیٹ بینک سے قرضہ حاصل کرنا چاہا تو اسٹیٹ بینک اس کے بعد ان کو قرضہ نہیں دے گا،
اور نہیں دے گا والی بات تو بات کی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2019 کے جولائی سے لے کر اب تک پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرض بھی نہیں دیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بینکوں میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ریزرو ہے، ایک پیسہ قرضے کا ہے۔ قرضے کے علاوہ ہمارے زر مبادلہ میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے۔ کیا ملک بنا دیا، کہاں ہمیں پہنچا رہے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ العزیز ان کو بھگائیں گے، اب یہ ملک پہ نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ۔ اور ہم نے چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے۔ اور میں آج بھی ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے نالائقوں کو دھاندلی کر کے قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے۔ آئندہ احتیاط کریں، ہم اس ملک میں کسی کے غلام نہیں ہیں۔ بے شک۔ تم نے اگر ملک کو امریکہ کا غلام بنانا ہے تو ہم نے اس ملک کو امریکہ کے غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ یہ جنگ ہے اب کیا اور ہمارے درمیان۔ ہم نظریے کی جنگ لڑتے ہیں، ہم نے انگریز سے جنگ لڑی ہے، 150 سال انگریز کا مقابلہ ہم نے کیا ہے اور اس وطن عزیز کو آزاد کیا ہے۔ آج اس وطن عزیز کو دوبارہ غلام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں ان حالات میں بھرپور طور پر ایک قوم بننا چاہیے، اور یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال میں بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا چال چلی ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی کہ اپنے صوبے کے بلدیاتی الیکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک پہلا مرحلہ، ایک دوسرا مرحلہ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب ہونے کے بعد اس کا اثر دوسرے مرحلے پہ پڑے گا، اور پھر دوسرے مرحلے میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے پہلے مرحلے میں ان کو شکست دے دی ہے، اور آج جمعیت علماء اسلام صوبے کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگلے مرحلے میں بھی انشاءاللہ ان قوتوں کو ہم شکست دیں گے انشاءاللہ۔ اب تمہیں عوام پہچان چکی ہے، اب تم جو لباس بھی پہنو۔ آج کل پتہ ہے آپ کو، آج کشمیر کی یکجہتی کا دن بھی ہے نا جی، تو آج وہ گیا ہوا ہے چین، آج چین گیا ہوا ہے، اور پتہ ہے چین گیا ہے تو آپ کے ساتھ وہاں ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن چین میں ہوتے ہوئے بھی چین کی قیادت نے ویڈیو لنک پر اس سے بات کی ہے، براہ راست ملاقات نہیں کیا اس کے ساتھ۔ بھائی کیوں گئے؟ ویڈیو لنک پر تو یہاں سے بات ہو سکتی ہے، اور میں نے یہاں سے ان کی کانفرنس میں خود شرکت کی ہے۔ میں نہ اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ کوئی وزیر ہوں، عام ایک پاکستانی ہوں، اور میں نے چین کی کانفرنس میں یہاں پاکستان سے ایک پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کی ہے، اور تم اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتے ہو، اور چین جا کر بھی تمہیں چین کی قیادت نہیں ملتی، ویڈیو لنک پر تمہارے ساتھ بات کرتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، خدا کی قسم ان کو شرم نہیں آتی اور قوم کو شرم آ جاتی ہے۔ قوم کو شرم آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے حکمران ہیں۔ بھیک مانگ مانگ کر قوم کو بے عزت کر دیا ہے۔ تو یہ اپنی قوم کے دشمن ہیں، یہ اپنے ملک کے دشمن ہیں، اور کس طرح ملک پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس وطن کو، اس سرزمین کو عزت دینی ہے، اپنے علاقے کو عزت دینی ہے، اپنے وسیب کو عزت دینی ہے۔ اور تم کہو کہ تمہارے بلے نے 3 سال جو ہمارے ساتھ کیا ہے بس صحیح ہوں، مزید نہیں تھی سکتا ہوں ساڑی بس سے جان چھوڑ۔
ہن ساڈی جان چھوڑ اپنا منہ کر ہن کہ نہیں منہ کر ہن کتھے اپنا منہ کر بس ہماری جان چھوڑ ہمیں آپ قابل قبول نہیں ہے تو میں اپنے وسیب کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید اس ملک کی تباہی میں اس کا ساتھ نہیں دینا اس کی تباہی میں ہم نے شریک نہیں ہونا عوام کے پاس ایک ووٹ ہوتا ہے اس ووٹ پر اس سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کے بچانے والوں کے ساتھ ہے یا ملک کے ڈبونے والوں کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ملک کے ڈبونے والوں کا ساتھ دینا ہے ایسا کبھی نہیں کریں گے انشاءاللہ کوئی محب وطن ایسا نہیں کرے گا کبھی ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالی ہماری اس سرزمین کو اور ترقی دے انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے آپ کو یاد ہوگا ڈیرے والوں میں جب کسی زمانے میں تقریر کرتا تھا کہ انشاءاللہ ڈیرہ اسماعیل خان کو بین الاقوامی تجارتی جنکشن بناؤں گا تو انشاءاللہ اب ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ اور اس کو بنائیں گے تو اس طریقے سے ہم بین الاقوامی ایجنٹوں کا ساتھ نہیں دے سکتے نہ اپنے وطن کے اور اپنی سرزمین کی ترقی کے راستے روک سکتے ہیں ہم ترقی کی طرف جائیں گے آج ہم نے عوامی افتتاح کیا ہے یہ افتتاح میرا نہیں ہے یہ افتتاح آپ حضرات نے کیا ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ یہاں سے آگے جائے گا اور آگے بھی ہم اس کے افتتاح کرتے رہیں گے اور قوم کو اطمینان دلائیں گے کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر جاری رہے گا اور ترقی کا راستہ روکنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی شکست کی کھانی پڑے گی ان کے لیے اب مزید ملک پر مسلط رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس صوبے کو اس ضلع کو ترقیوں سے سرفراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہاں آبادی کا سما قائم فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ پھر آپ تمام جنوبی اضلاع سے آئے ہوئے اور پنجاب سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں میں ایک بار پھر ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سی پیک کے اس حصے کی افتتاح میں ہمارے ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ سفر میں شریک رہے اور یہاں اس اجتماع میں ہمارے ساتھ شریک رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ وآخر دعوانا الحمدللہ